الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مہین. حضرات، آج کل الحمدللہ اہل ایمان اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنی خوشی کے مطابق، خوشی جو ہے اپنی طاقت کے مطابق وہ کر رہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ شادیاں جو ہیں ان کو قائم اور دائم رکھے، بیٹیوں کو بیٹوں کو گھروں میں سکھ دے، سکون دے. عام طور پہ بیٹی کی شادی کر دینے کے بعد عام طور پہ ہمارے رویے جو ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بیٹی کی اگر شادی کی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ کہتے ہیں شکر ہے مگرو لتھی جان چھٹی. اس قسم کی گفتگو بھی کئی لوگوں سے میں نے خود سنی ہے، اور کئی شکر ہے ایک بڑا بوجھ اور وزن تھا جو مگروں اس قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں. انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ 1,00,000 بیٹے کی اگر شادی کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا ایک بیٹی کا خیال رکھ کے ایمانداری کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ اس کی عزت و عصمت کا خیال رکھا جائے اور اس کی صحیح جگہ پہ شادی رکھ کے خیال کیا جائے. ایک بیٹی کی شادی کا یہ زیادہ اللہ کے نزدیک ثواب ہے. اہل ایمان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں عام طور پہ شادیاں صرف دولہا اور دلہن کی نہیں ہوتی، خاندانوں کی ہوتی ہیں. ایک بچی جب نئے گھر میں جاتی ہے اس کو نئے گھر کے لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا، ان کے آپس میں کیا کس قسم کے مزاج کا نہیں پتہ ہوتا، کھانے پینے نمک مرچ کا نہیں پتہ ہوتا، بولنے انداز
کسی بیچاری اکثر ناواقف ہوتی ہیں، اکثر نہیں، جو صحیح بات ہے کہ 100% ناواقف ہوتی ہیں، سوائے کو رشتہ داری میں اگر کسی کی ہو جائے شادی۔ اکثر بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ایسے پریشانی کا شکار ہو جاتی ہیں شادی کے بعد، سمجھ نہیں آتی ساس کے ساتھ کیسے بات کروں، دیورانی کے ساتھ، فلانی کے ساتھ، فلانی کے ساتھ، فلانی کے ساتھ، نند کے ساتھ، وہ جیٹھ کے ساتھ، اس قسم کے عجیب قسم کے جھگڑوں میں پڑ جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے کئی دفعہ شادیاں ناکام بھی ہو جاتی ہیں اس وجہ سے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی باقاعدہ طور پہ شادی کے بارے میں بچیوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ بیٹے تم نئے گھر میں جا رہے ہو، وہاں اس قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تیز طبیعت کے بھی ہو سکتے ہیں، اچھی طبیعت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹے تم نے لوگوں سے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، خامد کے ساتھ ایسے۔ اکثر یقین مانیے کہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ کالج اسکول جا رہی ہیں، وہیں سے پکڑ کے شادی کر دی، ان کو بتایا ہی نہیں کچھ، نہ ماں نے نہ باپ نے اس کو۔ بچیوں کا خیال نہیں رکھا گیا، جس وجہ سے یہ بہت بڑی ایک زیادتیاں ہو گئیں کہ بچیاں جو تھی وہ ان کی شادیاں ناکام، اللہ ناکامی سے محفوظ رکھے۔ شریعت جو کہتی ہے کہ ایک والدین جو ہیں، ان میں والد کے بعد پھر بھائی، بھائیوں کے بعد پھر چچا، چچاؤں کے بعد چچا تائے، اور اس کے بعد ماموں وغیرہ، یہ بچی کے وکیل ہوتے ہیں شرعی طور پہ، یہ وکیل ہوتے ہیں، یہ ولی ہوتے ہیں۔ شریعت صرف ان کو صرف ولایت اس وقت تک نہیں دیتی کہ شادی ہو گئی بس کام ختم ہوا، اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں سے میں نے یقین مانیے یہ باتیں سنی کہ لوگوں نے یہ بات، بھائی ہم نے شادی کر دی بچی کی، اب اس کی مرضی ہے، میں نے کہا ہے تمہارا دلہن جیسے کہتا ہے، سس جیسے کہتی ہے، وہ گندے کپڑے، نیم کپڑے، برہنہ کپڑے، ننگے کپڑے پہنے، جو وہ اس کو راضی رکھنا ہے، وہ ناچنے کو کہے تو ناچنا ہے، گانے کو کہے تو گانا ہے، جو کہے نا اس کی مرضی ماننی ہے۔ بچی کے بارے میں اپنی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی اب تعلق نہیں رہا ہے۔ یہ بات بہت بڑی غلط بات ہے۔ والدین کے ذمہ بچی کے بارے میں جب شادی کر دی ہے تو بعد میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، بڑی شادی جو بڑی ہوئی تھی حضرت زینب کے ساتھ، یہ فاطمہ تو سب سے چھوٹی تھی نا، زینب کی شادی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کے ساتھ جب کی تھی، یہ خالہ کا بیٹا تھا۔ حضرت خدیجہ جو تھیں، ان کی حضرت خدیجہ کی بہن تھیں، ان کا بیٹا تھا یہ ابو العاص۔ یہ خالہ کے گھر میں شادی ہوئی تھی، یہ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، کسی قسم کی کوئی ان کو دنیاوی طور پہ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو بہت ویسے ہی شرم و حیا کے پتلے اور بڑے امیر زادے تھے۔ ہمارے ہاں اکثر جو پرابلم ہوتے ہیں، یہ مسائل، ان کی وجہ جو ہوتی ہے یہ پیسہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس گھر میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے ساتھ یکے بعد دیگرے، پہلے رقیہ تھی، یہ فوت ہو گئیں، پھر ام کلثوم کے ساتھ شادی ہوئی، اور یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ لوگ کس قسم کے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کے بارے میں ذرا یہ بات تھی کہ یہ حضرت علی بہت غریب تھے، یہاں تک کہ یہ جب مکہ کو چھوڑ کے جب یہ مدینہ میں آئے ہیں، مکہ میں ان کا یہ حال تھا کہ ان کے والد جو تھے حضرت ابو طالب، ان کا کوئی کام تو تھا نہیں، باہر سے وہ منگواتے تھے، وہ عطر وغیرہ، خوشبوئیں وہ لوگ لے کے آتے، یہ چھوٹی شیشیاں میں بھر کے وہ بیچتے تھے، کام اتنا زیادہ نہیں تھا ان کا۔ یہ کھانے پینے کا مسئلہ جو گھر میں تھا اور اس قسم کے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سنت ہے کہ بیٹیوں کے گھر میں جا کے ان کا پتہ کیا جائے کہ بیٹی کیا حال ہے، بیٹے ٹھیک ہو۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک تو سنت پہ عمل ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر جس بیٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے
انسان کو انسانوں کی شرم و حیا مارتی ہے. اس لیے بیٹیوں کے پیچھے جانا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی. آپ اکثر حضرت سیدہ جو فاطمہ تھی نا، ان کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے. میں لاہور ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک بندے نے بتایا اور ہم نہیں بیٹیوں کے گھر میں جاتے. مجھے 29 سال ہو گئے ہیں، تھی بھی آئی نوں اج تک میں ایک باری نہیں گیا. میں کہ اب استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ہم تھی کے گھر میں جا کے وہاں بیٹھے، ان کی چارپائی استعمال کریں، کھانا کھائیں، پانی ان کے گھر کا پانی حرام سمجھتے ہیں ہم. یہ میں لاہور. میں نے کہا آپ کیسے لوگ ہیں، ابھی تک آپ کے اندر سے ہندو مرا نہیں ہے. وہ ہندو اور کافر جو تھا سکھ ابھی نہیں مرے، وہ نخوت اور جاہلیت کے دور کی باتیں. تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ خود حضرت فاطمہ کے گھر میں جایا کرتے تھے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر سفر پہ جب جانے لگتے، یہ چھوٹی بچی تھی غریب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں غربت تھی. غربت کا یہ حال تھا کہ حق مہر دینے کو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. مکان کا یہ حال تھا کہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور وہ بھی مسجد نبوی سے بہت دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کافی دور یہ تھا. اور پھر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جو تھی، آپ کی شکل مبارک جو تھی یہ محمد الرسول اللہ سے ملتی تھی. اتنی اللہ نے شکل اور اتنی وجاہت دی ہوئی تھی، ایسی لاجواب خوبصورتی تھی ہماری بہن، ہماری ماں حضرت فاطمہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں وہ ایسے نہیں تھے. اور پھر حضرت علی کا قد بھی چھوٹا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے، بات کرتے، اور آپ نے فاطمہ سے بات کہی، بیٹا علی غریب ضرور ہے لیکن میں علی کو ایماندار اور اپنے پورے خاندان میں باقی لوگوں میں سب سے نیک پتر دیکھا ہے، اس کو میں نے تیرے لیے. یہ اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں کرنا کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کمی ہو، بچیوں کو چوڑ کرنا، اے منڈا تیرے والا ہی نہیں، یہ شکل ہی نہیں تھے. اس قسم کی گفتگو کر کے جو ہوتی ہیں بہنیں ہوتی ہیں، مائیں شادی کے بعد جو ہوتی ہیں نا، بچی کا گھر برباد کر دیتی ہیں. فرمایا فاطمہ یہ سارے ہمارے خاندان میں سب سے نیک آدمی ہیں، جو یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد آگے جنت میں اپنی مرضی کی جو چیز چاہو گے تم وہاں حاصل کر لے. یہ ہے بچیوں کے گھر آنا جانا، ان کا دل رکھنا، ان کو لڑائی پہ آمادہ نہ کرنا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر پہ گئے تو جاتی دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاتے تھے، اور سفر پہ چلے گئے، واپسی جب آتے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے رضی اللہ تعالی عنہا، اور بعد میں پھر اپنی بیویوں کے پاس محمد الرسول اللہ آتے تھے. یہ بیٹیوں کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ بس شادی کر دی ختم مگرو لتھی جی بس ساڈا پار کام مکا. یہ ہندوؤں اور جاہلوں اور سکھوں کی یہ باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مالک کا کوئی ایسی پریشانی اگر ہو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی. دعوت جب کی تو نبی علیہ السلام گئے، انہوں نے گوشت پکایا تھا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ بیٹھے، گوشت سامنے آیا، آپ نے روٹی پکڑی، اس میں سے آپ نے کچھ بوٹیاں رکھ کے نہ کہا یہ فاطمہ کو دے آؤ، کتنے دن ہو گئے فاطمہ نے کوئی چیز نہیں کھائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بچی کمزور ہے مالی طور پہ، یہ نہیں کہ ہم نے وہ مرے جسے اس قسم کی گندی گفتگو نہیں کرنی. اگر کوئی بچی کمزور ہے، وہ سال کے دانے بھی دے دیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو، اللہ نے آپ کو زیادہ کچھ دیا نہیں، مکان کے اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی، مکان اسے بنا دے تو کیا ہے؟ کیا ہے اگر بجلی کا بل اس کے دے دیا کرے؟ اگر کوئی کمزور ہے، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی کہ خیال رکھنا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، یہ
آگے آگے چل کے آ رہی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے یہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. گھر میں داخل ہو تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگی علی نے میرے ساتھ بڑی سخت کلامی کی ہے. اے اللہ کے رسول، ہمارے گھروں میں ہوتا تو ہم یہ بس ٹھیک ہے آج تو بعد جانا نہیں، ایسی گفتگو ہم کر دیتے ہیں. میں دیکھ آ لین دے، میں پوچھ لینا کیسی بچی کو شہ دینا، بچی کا گھر برباد کرنا. اگر اس بیچاری کو طلاق ہوگی یہ اس سے پوچھنا کہ اس کے اوپر کیا پھر ہوتا ہے طلاق کے بعد. تم نے تو اپنے تکبر میں کہہ دیا نا ہم دیکھ لیں گے جی، تو جانا نہیں ہونا، ٹھہر جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. حضرت علی بھی یہ تھے، یہ حضرت فاطمہ کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے. اجازت لی بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی. فرمایا فاطمہ بس اتنی سی بات تھی. فاطمہ دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں یہ اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی ایسا بول لیں اور بول بھی لیتے ہیں، کبھی اگر بات نہ مانے، اتنی باتیں جو مانتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر ایک بات نہیں مانی تو اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ ایسے ناراض ہو کے آتے ہیں، اتنی جلدی ایسے کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نبی علیہ السلام نے دیکھا. حضرت علی خود شرمندہ کہ اللہ کے رسول آئندہ ساری زندگی میں اونچی آواز سے فاطمہ سے بات نہیں کروں گا. فرمایا دیکھو فاطمہ اتنا اچھا تمہارا خامد ہے، اور کبھی کوئی دیکھا ہے کہ تم آئی ہو ناراض ہو کے اپنے گھر سے تو پیچھے ہی خامد. اور دنیا میں کتنے خامد ہیں جو اپنی بیویوں کے پیچھے، وہ اکثر یہی کہتے ہیں گئی ہے نا ہون لین کوئی نہ جاوے نو، اس قسم کی گندی گفتگو کرتے ہیں. مسلمان بچیوں کا ان کا خیال رکھنا یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے فرمایا جب انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں ایسی بولو کروں، فرمایا فاطمہ جاؤ اپنے گھر میں خوشی. ایسا کون سا خامد ہے جو پیچھے پیچھے آئے اپنی بیوی کے؟ فاطمہ ان باتوں سے نہیں لڑتے، ایسے نہیں بات کا بتنگڑ بناتے. اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرا دی. ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں 2-2 4-4 سال 5-5 سال جو ہوتا ہے، وہ یہ درمیان میں بھی کوئی آدمی نہیں آتا کہ آ کے ان کو کوئی ایسے صلح کرائے. بچی ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے اپنی وہ جو خامدوں اپنے بھائیوں کی بیویوں سے، ان کے خاندان سے ذلیل رسوا ہو جاتی ہے بیچاری. جو گھر کی عزت ہوتی ہے وہ گھر کی عزت ہوتی ہے. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو جوڑا بنایا ہے، اللہ کی قسم یہ کٹھے رہتے ہی اچھے لگتے ہیں. شادی کے بعد پھر خامن جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے عورت کے لیے، اور عورت خامد کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی بیٹی کا خیال رکھتے کہ دینداری جو ہے نا اس کا خیال رہے. حدیث میں آتا ہے ایک جنگ سے مسلمانوں کو قیدی اور لونڈیاں آئیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی یہ آئیں اللہ کے رسول. اب فاطمہ جیسی نازک مزاج تو دنیا میں کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں کبھی نہ ہوئی نا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی ایسے وہ محنت کر کر کے حضرت علی کے گھر میں پانی کسی جگہ دور کنواں تھا، وہاں سے یہ کنویں کا پانی جو تھا نا یہ لے کے آتی اور ٹو ٹو کے پانی ان کو چنڈیاں پڑ گئی تھیں، ان کو یہ حال تھا. اور پھر ہاتھوں کے اندر چندیاں پڑ گئی تھی، وہ جو دانے آتے وہ اس وقت وہ جو وغیرہ مکئی اس کو اپنے ہاتھوں سے ان کو پھر وہ پیسنا اور روٹیاں. اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا کوئی. یہ جب لونڈیاں اور غلام آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول ایک مجھے بھی دے دیں، اتنی لاڈلی کو اتنے کام کرنے پڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تم تھک جاتی ہو؟ میں تھک جاتی ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم رات کو جب سو نا تو تم رات کو نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ ساری تھکاوٹ دور کر دیا کرے. اگر کسی بچی کو کسی چیز کی کوئی کمی ہے اور آپ وہ پوری نہیں کر کوئی ایسی، فرمایا یہ جو غلام لونڈیاں آئے ہیں نا آپ ان کو چھوڑو، آپ اس طرف آؤ. یہ غلام اور لونڈیاں جو ہے نا یہ دوسرے بدر کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہ یتیم جو ہیں
یہ ان یتیموں کے لیے میں نے ان کو دے دیا ہے. فاطمہ تم چھوڑو ان کاموں کو، جاؤ تم اللہ کا نام لیا کرو. سبحان اللہ. یہ کس بات کی علامت ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. اے اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تیری بندی فاطمہ جو ہے نا یہ تھک گئی ہے، تو پاک ہے، تو نہیں تھکتا. بس اس کائنات میں صرف ایک شہنشاہ کائنات ہے جو کبھی نہیں تھکا. یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میرے اوپر رحم کرو. والحمدللہ. ساری تعریفیں جو ہیں یہ اللہ تیرے لیے ہیں. ہم تو تیرے بندے ہیں، تجھ سے خیر مانگتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کرنے والے کو تو نعمتیں اللہ بڑی عطا کرتا ہے. واللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا تو ہی ہے. ہم تو تیرے بندے ہیں، تو اگر چاہے تو ہم پہ رحمتیں کر سکتا ہے، تو کوئی روکے گا نہیں ہے. ہم شہنشاہ کائنات. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جب یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اللہ کی قسم ایسے تر و تازہ اٹھتی تھی، بالکل کیسے تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے بچیوں کے اندر ایک جذبہ ایمان اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا. یہ بات سن لیں، اکثر لوگ جو ہیں، یہ میں نے بڑی جگہ اپنے رشتہ دار ہوں یا غیروں میں یہ سنا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دیا، ساڈے لو پاویں ننگی روے ہوتے جو خامد کہندا سو کرے، سانو کی. یہ سانو کی والی بات نہیں. جب تک بچی نے مر نہیں جانا، والد یا بھائی یا چچا تائے یا ماموں یہ اس کے شرعی طور پہ اس کے یہ ولی ہیں اور یہ اس کے کفیل ہیں. یاد رکھیں، وکیل ہیں یہ ان کے. انہوں نے ساری زندگی خیال رکھنا ہے. اپنی بیٹیوں کا اکثر شادی کے بعد ہم خیال نہیں. میں نے کئی بندوں سے پیپلز کالونی میں یہ بات کی، یار تیری بیٹی دی شادی ہوئی ہے تو کس طرح گندے کپڑے پینٹاں تے فلانے پا آپ ہسی اساں جی کر دیتا ہوں، انہاں دی مرضی جو میں. اور تم نے شادی کس کے مسلمان کے ساتھ نہیں کی ہے. تم کس نے کیسے غیر مسلموں جیسے رویے والا انسان ہے، ایسے جیسے کافروں والا لباس ہوتے ہیں وہ بیٹی کو پہناتا. تو کہتا جی میں بیاہ دیتا جی، میں اپنے گھر نا بڑا خیال رکھنا ہونا سا. مرتے دم تک بچی کا خیال رکھنا ہے کہ میری بیٹی کو اور خامد کو جا کے اس نے کہنے کرنا ہے میری بیٹی کو خبردار کو گندا لباس نہ پہنانا، میری بچی کو ناچ گانا یہ نہ دکھوانا، تمہاری مہربانی. یہ شادی میاں اور بیوی کے درمیان زندگی گزارنے کے لیے ہے، یہ ناچ گانا دیکھنے کے لیے نہیں رکھی. نہ میں اس کو پینٹیں اور نکرے پہلوانے کے لیے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. معمولی بات پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ان کو. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے ہے تو دروازہ جو تھا نا وہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا تھے، اندر نا وہ پردے لگے ہوئے تھے، ادھر پردہ ادھر پردہ ادھر پردہ. یہ مال غنیمت سے کہیں جگہ سے یہ کپڑا آیا تھا. انہوں نے پردے لگا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارا دیکھا، آپ واپس آ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ محمد رسول اللہ میرے ابا جی اندر نہیں داخل ہوئے. پتہ کیا جا کے، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ کیا تو دنیا کے کاموں میں لگ گئی ہے، یہ پردے اور دنیا کی چیزیں اور فلاں، اور ہمارا تعلق آخرت سے ہے. فاطمہ اوپر نظر رکھنی چاہیے. یہ دنیا کے کاموں میں لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کو جہنم سے بچانا جو ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خیال رکھیں اور ان کے خامد اور دیگر لوگ بھی خیال رکھیں. قطن یہ بات نہ کہیں لو جی اساں بچی بیاہ دیتی ہے. یہ ہندوؤں اور سکھوں والی بات ہے جی اساں بچی بیاہ دیتی ہے. مسلمان جو ہے یہ ساری زندگی اس نے فاطمہ تو کس طرح بولا. یہ کیا لوگ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے جو دنیا کی زینت جو ہے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. میں ایسا نہ کیا کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے گھر میں جایا کرتے تھے اور آپ ان کو 5 نمازوں کے بغیر تو کوئی مسلمان رہ سکتا ہی نہیں نا، وہ تو غیر مسلم ہے. آپ اس کے علاوہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے. علی فاطمہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، کچھ رکعتیں جو ہیں رات کو پڑھا کرو. کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی لاشیں اور دنیا میں سو کے گزار دینی ہے، اور سارا دن تو بندہ نماز فلاں 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 اور رات کے وقت کوئی نیکی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کے سامنے 2 رکعتیں بھی ایک انسان نہیں پڑھ سکتا۔ اور آج کل تو خاص کر کے اللہ کے فضل سے انسان کو عام طور پہ انسان سو کے تھک کے ٹوٹ جاتا ہے، انسان اٹھے 2 رکعتیں اللہ شہنشاہ کائنات کے سامنے کہے اے میرے شہنشاہ کائنات تیرا فقیر تجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کو معافی عطا کر۔ میں نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محمد رسول اللہ کے گھر والوں، رات کو اٹھا کرو، اللہ یہ دنیاوی علائشوں سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی باپ کا یہ خیال ہے، باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں نظر رکھے، یہ نمازیں وغیرہ نیکی کے کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ ہندوؤں سکھوں کی طرح یہ لفظ بولے اساں ویاہ دیتی ہے جی سانوں کی، اور یہی بندہ جو کہتا ہے نا جی اساں ویاہ دیتی ہے سانوں کی، ذرا کو بچی کی بات ہو تو اس لے اسی مر گئے ہیں۔ جب جنت اور جہنم کی بات ہوتی ہے تو اس وقت کہتا ہے ہم نے بس جی کا، اور دنیا کا جب معاملہ ہوتا ہے پھر مر گئے ہیں اسی پیچھے ہیں ہم یہ، اسی وقت یہ بندہ جو ہوتا ہے یہ چوڑ آکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا، آپ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے، آپ نے دروازہ کہا علی فاطمہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو کچھ نہ کچھ۔ حضرت علی نے ایک ایسے ہی بات، اللہ کے رسول بس سوئے تھے نا، اللہ کی مرضی ہے اللہ چاہے تو اٹھا۔ اب اگر انسان ہر کام میں یہی کہنا شروع کر دے اچھا جی اللہ دی مرضی ہوگی تو نماز پڑھ لیں گے، اللہ دی مرضی ہوگی تو روزے رکھ لیں، اللہ دی مرضی ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ نے فرمایا اوہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ فرمایا یہ انسان کو کیا ہو گیا، کیسی مثالیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اٹھ کے جانا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑی ہونی چاہیے۔ بیٹی ہے پتر رات کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرو، 2 رکعتیں 4 کو 6 کو 8 کو 10 کو 11 کو بس پڑھ لیا کرو کبھی نہ کبھی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ساری رات انسان جو ہے جس طرح ایک جانور ہے ساری رات ایک بھینس سوتی رہی ہے، ایک گائے سوتی رہی ہے، انسان کا بچہ اور مسلمان وہ بھی ساری رات جانوروں کی طرح سویا رہے، کچھ نہ کچھ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی جو ہے یہ رات ہو یا دن ہو اس کو پوری کرنی چاہیے۔ پھر کئی دفعہ ایک بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بیٹی نے آ کے کوئی بات کہی ہے نا تو والد اور بھائی جو ہوتے ہیں اسی وقت چوڑ ہو جاتے ہیں، اچھا اے کیا سو، اس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو ضائع کر ہیں، تیرے سامنے ایسا نہ بولے ہے، ساری زندگی کی اس کی نیکیاں اور خون پسینے کی کمائی اور کما کے جو بڈھا ہو گیا، وہ گورا چٹا شہزادہ جو تھا وہ کالا بمب ہو گیا، کما کے تپے پھر کے لوہے دی پٹھیاں کے مال گال کے ساری زندگی کما کے اپنی بیوی کو اور بچوں کو اور معمولی ہیں اور تیرے سامنے ہیں صرف۔ یہ بہت گندی اور نجس حرکت ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے اتنی نیکیوں میں، اور لوگوں یہ بات دھیان سے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جب ان کی نیکیاں تلنی ہیں، اگر کسی انسان میں 1 کروڑ 1 ارب 1 خرب بھی اگر بدی ہو تو 1 نیکی بھی زیادہ اگر ہو جائے تو اللہ نے جنت دینی ہے، ان خرب برائیوں کو دیکھنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے کیا کہ عمومی طور پہ دیکھو یہ بندہ کیسا ہے، یہ عورت کیسی ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، یہ دوست بھائی کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ کے 1 نیکی کے بڑھ جانے سے جنت عطا کرنی ہے کہ نہیں، اور فیصلہ ہو جانا ہے یہ بندہ نیک ہے۔ تو دنیا میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اپنے دامادوں کے بارے میں نا نبی علیہ السلام بڑے اچھے الفاظ بولا کرتے تھے۔ جو حضرت زینب کے خامن تھے نا، حضرت ابو العاص بن ربی، یہ حضرت
खदीजा के पने में पांजेल थे जो थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे ये बहुत अच्छा बंदा है, आप उसकी अच्छाइयों पे नज़र रखते थे इंसानों की, और वो बंदे हकीकतन अच्छे आदमी थे। आपने फरमाया बहुत अच्छा बंदा है, इसने जो मेरे साथ वादा किया था कि मैं बच्ची के साथ ऐसा सलूक करूंगा, इन्होंने ऐसा ही किया है। ये है अपने, कभी सारी जिंदगी गुजर जाए, हमने देखा सौरे और सस कभी भी अपने दामाद के बारे में बस ना बस बेचारी जिंदगी दे दिन पूरे कर दी भी, इस किस्म की गंदी गुफ्तगू करना, बच्चियों को खराब करना, उसको कहें बेटा तेरे पीछे उसने अपनी जिंदगी जो है सारी गाल दी है, पुत्र मेरे पुत्र क्या हो गया अगर थोड़ी बहुत गलती है, छठ पुत्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हजरत उस्मान के बारे में तो ये ऐसा बंदा है, तारीख की किताबों में ये मैं ऐसा बंदा है, अगर पहली बीवी फौत हो गई रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम के साथ शादी की, फिर वो फौत हो गई, अल्लाह क्या करना है ऐसा, नबी अलैहिस्सलाम ये तारीख की किताबों में लिखा है, अगर मेरी 40 भी बेटियां होती मैं उस्मान को ही देता है, इतना अच्छा बंदा है। अपने दमादों के बारे में कभी अच्छा लफ्ज बोलना ही ना, बच्चियों को चोड़ करना, उनको खराब करना, उनके घरों को बर्बाद करना, वो उजड़ के आ जाएं, बेचारी बेवा होके आ जाएं, ये पसंद करते हैं लोग। जिंदगी गुजारने का कोई तरीका भी इंसान को सीखना चाहिए। और हजरत अली के बारे में नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि फातिमा का तो एक अंदाज एक अपना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला था। हदीस में आता है कि लोग, जो औरतें फातिमा को देखती थी ना, वो कहती थी फातिमा जब चलती है तो ऐसे लगता है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह चल रहे हैं। इनकी चाल, इनका अंदाज, इनकी गुफ्तगू, इनका हंसना, इनका बात करने का अंदाज सैयदा फातिमा का जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब हजरत अली के बारे में हालांकि गुर्बत थी, इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, आपने फरमाया, ये आपने बड़ी बात सुनी होगी, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इस मौला का मतलब होता है प्यारा। फरमाया जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे लगते हैं ना, उनको चाहिए वो अली से भी प्यार किया करे। ये है मन कुन्तु मौला का मतलब, सादी बात। ये मन कुन्तु मौला, मौला मौला का मतलब पता नहीं लोगों ने समझ लिया क्या इसका मतलब खुदा होता है, नौज़ बिल्लाह, और लोगों ने खुदा ही समझ लिया है कि मौला कायनात, जो इस किस्म के अल्फा, ये ठीक नहीं। आप हमें नहीं कहते मौलाना हाफिज मोहम्मद असलम, मौलाना हमारे मौला, हमारे मौला, मौलवी मौलवी, इसका मतलब होता है हमारे प्यारे, हमारे प्यारे हैं। आप जब कहते हैं जी मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान, इसका मतलब होता है हमारे प्यारे हाफिज अब्दुल मन्नान रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह दुनिया से जाने वाले तमाम अहले तौहीद और ईमान को माफ़ फरमाए, उनकी कब्रों को ठंडा करे अल्लाह। आपने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, फरमाया मुझसे मोहब्बत करते हो तो अली से भी मोहब्बत किया करो। ये मौला का सादा सा मतलब होता है, लोगों ने पता नहीं क्या बना ली। इसका मतलब है नबी अलैहिस्सलाम अपने दमादों की भी, उनकी सिफात के ऊपर जो थी, उन खूबियों के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर रखा करते थे। फिर अगर फर्ज करे किसी दिन ऐसा चांस बन जाए, नबी अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत फातिमा के घर में मिलने गए, देखा तो फातिमा बड़ी परेशान थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। फातिमा क्या हुआ है? कहने लगे अली नाराज होके चला गया। फरमाया कोई बात नहीं, हमारे यहाँ अगर हम चलो तो उठ पे चलिए, वेख हम कर लांगे ना जो होता है, हमने तो पता नहीं क्या क्या कुछ कैसी हरकतें करनी थी। फरमाया अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए, किसी को कहा कि जाके पता करो अली कहाँ गए। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मस्जिद के अंदर वो एक जगह ज़मीन के ऊपर, जिसे कहे पुंजे, ज़मीन के ऊपर लेटे हुए हैं, वहाँ सोए हुए हैं अली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहाँ और आप चुके नीचे हुए, नीचे होके आपने अपने हाथ से, हज़रत अली ने जब वो अपनी साइड बदली थी, वो पासे परते, तो वो मिट्टी जो थी ज़मीन की वो ऊपर लगी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से वो मिट्टी साग है, अली या अबा तुराब, ओ भाई मिट्टी लग गई बहुत ज़्यादा, उठो यार, उठो उठो, ओ उठ यार उठ। मोहम्मद रसूलुल्लाह उनको उठाया और उनको आराम से फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में ले आए।
دماد اگر کچھ ناراض کسی وجہ سے ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تے جائے جی ہن ساڈے والوں کی اسی تے قیامت تک نہ بولنا نہیں. ایسی ہماری سوچ کب گندی یہ ختم ہونی ہے؟ کیوں نہیں بچیوں کے بارے میں سوچنا کہ ان کی زندگیاں کیسے ہوں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گھر تھا میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا. سیدہ فاطمہ آتی تھک جاتی، دور تھا، اور انہوں نے کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ صحابی ہے نا حارثہ بن نعمان، یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کے کتنے ہی مکان ہیں، تو اے اللہ کے رسول آپ ان کو کہیں ہاں کہ آپ کے قریب میں ہو جاؤں گی، یہ قریبی مکان کوئی مسجد نبوی کے آپ کے گھر کے ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مجھے شرم آتی ہے، لیکن یہ بات جو تھی کسی طریقے سے حارثہ کو پہنچ گئی. حارثہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول فاطمہ کے بارے میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، فاطمہ تھک جاتی اتنی دور سے ٹور کے. اے اللہ کے رسول مدینے میں کتنے ہی مکان تھے، اے اللہ کے رسول سارے کے سارے مکان فاطمہ کے لیے حاضر ہیں، فاطمہ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جس مکان میں پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب، رسول اللہ کے گھر کے قریب سیدہ فاطمہ آ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی، یہ نہیں کہ اپنی سگی بیٹی، کسی اور بھی مسلمان کی بیٹی کو پریشانی ہے، کو تنگی ہے، تکلیف ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے مال اور دولت دیا ہوا ہے ان کو چاہیے آگے بڑھ کے ان کی بچی کو بسانے کی کوشش کریں، اس کی تنگیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. کہ میرے بھائی جو گلی میں ہے اس کی بیٹی جو ہے غریب گھر میں ہے، کھانا میں سال کے دانے اور فلاں اس کو دے آیا کروں گا انشاءاللہ تعالی. بچی کو اپنے گھر میں، یہ دوسرے لوگوں کا بھی فرض ہے، صرف گھر والوں کا فرض نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے گھروں کو اجاڑنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ساڈے لوگ مرے ڈبے سانوں کی بھوکی مرے. اوے مسلمان ہو تم اور کس کا کلمہ پڑھتے ہو تم؟ مجھے یہ بتاؤ کیسی گندی باتیں کرتے ہو تم؟ اس بات کا خیال رکھو کہ مسلمانوں کی بچیاں اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اور دوسرے مسلمان آگے ہو کے ان مسائل کو حل کر دیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بیٹیاں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوا کرتے تھے. ہمارے گھروں میں تو ہماری بیٹی آ گئی ہیں، پھر یہ پچھلے مہینے تو آئی سے 6 مہینے تو ہوئے گا، 10 دن تو رہ کے گئی ہیں، پچھلے سال بھی پھر آ گئی ہیں. اور بیٹا جو مکان کے اندر رہتا ہے، باپ کے مکان میں بیٹا رہتا ہے، اس کی تکلیف نہیں. باپ کے مکان میں اگر بیٹی آتی ہے تو تکلیف شروع ہو گئی ہے. اور کس قسم کے مسلمان ہیں ہم، اور کس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اسی مکان میں بیٹا بڈھا ہو جاتا ہے، بیٹے کے بچوں کی شادیاں، ان کے پوتوں کی شادیاں اپنے دادا پردادے کے مکان، کبھی تکلیف نہیں ہوئی. بیٹی آ گئی ہے تو تکلیف ہو گئی ہے اسی وقت. اور کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہیں یہ لوگ. کب عقل آنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث میں آتا ہے فاطمہ آتی نبی علیہ السلام کو، فاطمہ آئی ہے، آپ اٹھ جاتے، اٹھ کے جا کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کر کے آگے ملتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماتھے کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے، فاطمہ آؤ فاطمہ، اور جہاں بیٹھے ہو فاطمہ تم ادھر بیٹھو تم. کبھی بیچاری نہیں آنا، کتنی دن آنا ہے. کوئی ایسا خاص معاملہ نہ کسی کا ہو جائے. لیکن عام طور پہ بچیاں یہی ہوتی ہیں، جب بچوں میں وہ ہمارے پنجابی اور بچیاں رج گئی بیچاری، کدی آنا ملتا ہے اس کو، تو کبھی آئے تو یہ کوئی اور باپ نے خاص طور پہ، بھائیوں نے تو کبھی یاد ہی نہیں نہ کرنا کہ کتنے دن ہو گئے بھائی وہ تہاڈی بڑی بہن نہیں آئی، چھوٹی نہیں آئی، بلکہ وہ باپ کہے تو کہیں ابا جی چھڈ بھی دیو ان کی سب کچھ انہوں دے دئی اسی، اور مکان ابے کا رہتے ہیں. اس وقت شرم حیار اور غیرت نہیں آتی کہ ابے کے مکان کے اندر رہ کے وہ بیچاری آئی ہیں. تو یہ طریقہ ہے، کبھی یاد ہی نہیں کیا باپ نے. اور پھر بچیوں کو بلانے کا جو طریقہ ہے ہمارے ہاں عام طور پہ، نہیں مرنی ہے آ گئی ہیں تم، اپنے پتر کو بھی کہو نا مرنے آ گئے ہیں تم، یہ پتا چلے نا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور برابر کا سلوک کرتے ہو. اس کو مرن جئی گولی جوگی اگر جو پچھلے مہینے تے آئی مری سی. اور یہ مسلمان لوگ ہیں بچیوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہندوؤں کی طرح کرنے والے.
اللہ سے ڈرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے پیار محبت کے ساتھ, فاطمہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. آپ کی بیٹی دوسری حضرت زینب آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل بناتی اصیبت فیا, یہ میری بیٹی ساری بیٹیوں سے افضل ہے, اس کو بڑی تکلیفیں میری وجہ سے ہوئی ہیں. یہ جب مکہ کو چھوڑ کے یہ مدینہ آ رہی تھی ہجرت میں کر کے, تو اللہ ان کو امید سے تھی اولاد ہونے والی تھی. ایک ذلیل آدمی, حبارس خبیث آدمی کا نام ہے, اس نے نیزہ مارا, یہ اونٹ کے اوپر تھی, اوپر سے یہ نیچے گری, اسی وقت پیٹ کا بچہ جو تھا یہ مر گیا اور بڑی چھوٹی. فرمایا یہ میری بیٹی بڑی خیرو, ایک حدیث میں آتا ہے افضل و بناتی, ایک حدیث میں آتا ہے خیر و بناتی, یہ میری بیٹیوں میں سب سے خیر والی بیٹی ہے. اس کو ساری جو تکلیف پہنچی یہ محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے پہنچائی ہے نا, اور بڑی مشکل یہ بچیاں, اور پھر آ کے یہ بیمار رہیں, کتنی دیر نیزہ لگ جائے, اور پھر بچہ جو اس دور میں اللہ کا کرنا ہے کہ یہ بھی آپ کہا کرتے افضل, یہ میری بڑی اچھی بچی ہے. بچیوں کے ساتھ بھی پیار, اگر بیٹوں کو کہتے ہیں او منیا, او سونیا, او چاند, او تاریا, بیٹیوں کو بھی کہیں یہ, ان کو کیوں نہیں یہ کہتے اس قسم کے, ان کے گندے نام ہی رکھے ہوئے ہیں, ذلیل کرنے والے نام, اور یہ مسلمان لوگ ہیں. تو لوگوں کب ہمیں سمجھ آنی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حدیث میں آتا ہے کبھی بیٹیاں کوئی دیر ہو جاتی تو نبی علیہ السلام بلایا کرتے تھے. فرمایا بڑی دن ہو گئے نا, فاطمہ نہیں آئی, بلا کے لے کے آؤ. یہ ہمیں سبق ہے امتیو, بیٹیوں کا خیال رکھنا, کچھ دن گزر جائیں, کچھ دیر گزر جائے, بچی کو بلایا کرو. اور وہ بھی اپنے, او بیچاری کیا ہوتا ہے, ساری وہاں بیٹھ کے اپنے پاپا جی میرے, ابا جی میرے, دن سے لے کے شام تک جس طرح ورد کرتی رہتی ہے, میرے ابا جی میرے. ابا جی نے کبھی یاد ہی نہیں کیا, بھائی جان نے کبھی یاد ہی نہیں کیا. یہ بھائی ہیں, یہ مسلمان بندے ہیں. یہ فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بچوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. حضرت زینب کا بیٹا تھا, علی اس کا نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کے, جس وقت فتح مکہ ہوا ہے نا, نبی علیہ السلام نے اس بچے کو, علی چھوٹا, چل علی, آپ نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اونٹنی کے اوپر, اور محمد الرسول اللہ مکہ کے اندر جب فاتحانہ داخل ہوئے, اور یہی علی بچہ جو تھا, یہی چھوٹا پتلا سا بچہ تھا, یہ پتلا سا ہولا سا, یہی بچہ تھا کہ محمد الرسول اللہ نے جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, یہ پتلا سا ہلکا سا بچہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی اس وقت جو تھی, نبی علیہ السلام کی عمر یہ 60 سال کے محمد الرسول اللہ, بلے 61 سال کے محمد الرسول اللہ تھے, اور آپ کا وجود بھی کچھ بھاری ہو گیا. پتلا سا بچہ تھا یہ علی, اس کو اوپر چڑھایا, اس نے اوپر سے بت پکڑ کے نیچے ٹھا مارے. یہ علی بچہ تھا. نام اس کا بھی علی کی وجہ سے لوگ پھر کہہ دیتے ہیں جو چاہتا ہے منہ کے اندر. اور یہ بڑی بیٹی زینب جو تھی, اس کی بیٹی تھی امامہ, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اس امامہ بیٹی کو پکڑ کے مسجد کے اندر لے آیا کرتے تھے. میں نے نشہرہ روڈ میں ادھر ہوتے تھے ہم, ایک بندے نے کہا لو جی رب دی قسم میں منڈے چکنا ساری زندگی کڑی نو کدی نہیں چکیا. اب میں تمہیں کیا کہوں, تیرے دل کے اندر ہی پتھر ہے, انسان تیرے اندر بیٹھے ہوا نہیں ہے. اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ اپنی نواسی کو فاطمہ امامہ کو لے کے, زینب کی بیٹی کو لے کے مسجد میں آئے. ادھر ٹائم ہو گیا نماز کا, آپ نے امامہ کو کہا کہو بلال اقامت کہو. جس نے اقامت کہی اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس کو نیچے رکھا, آپ نے اللہ اکبر کہا, اور اس کو پکڑ کے محمد الرسول اللہ نے اٹھایا ہوا تھا, الحمدللہ رب العالمین. اور ساری نماز محمد الرسول اللہ نے ایسے ہی, جب رکوع میں جاتے تو بچی کو نیچے کر دیتے. اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ کے بچے یہ آتے, رسول اللہ ان کو پیار کرتے, کاندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے. ان سے پیار محبت ہی نہ کرنا اپنے نواسوں اور نواسیوں سے. اور تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے رویوں کو ٹھیک کرو.
اور ایک بہت بڑی غلطی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ اور بچیوں سے سلوک کا ایک چیز یہ بھی ہے، جو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے ان کو ادا کیا جائے۔ اللہ پاک نے یہ بات کہی، جو آپ جاتی دفعہ جو باپ اس طرح کرتے ہیں نا، مکان چھوٹے مڈے نو فلانا ایتھے آتے فلانا، وہ جو میں نے آپ کو ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ پتراں نو وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں، میں نے کہا بیٹیاں نو کیا، بیٹیاں نو وہ خیالی دے نال پرلے پاسے جرا تھوڑا جا ادھر ہوئیے تے سوا نہیں، وہ سوے دے اتنے اگے جا کے نا انہوں نے ایک ایک ہاتھا لے کے دیتا ہے، ان کو ہاتھا لے کے تے سوے دے فلاں کنارے دے، اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ جی پیپلز کالونی کے اندر دو کنال کی کوٹھی اور فلانی، جو بندہ یاد رکھیں اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ رویہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا اور پھر جہنم سے نکالے گا نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں، میں ایک جگہ گیا تو مجھے بندہ کہنے لگا جی انہوں نے اپنی ساری تیاں دے طلاق لے لی۔ میں نے کہا کیوں لے لی ہے؟ بس جی کو بہانا بنا کے کہ نہیں جی نہیں اسی نکلنی، نہیں جی کلنی، تو طلاق دے، عدالت انگوٹھا لا نہیں تھے، عدالت جا کے اتنے بیچارے کھلا لے تیاں کر، کیوں؟ اس نے کہا یہ جو صاحب ہے نا ان کی زمین بڑی ہے، اگر تیاں جڑیاں نے وہ تے اتنے کار ہی اتنے کھان پان گیا تے مرن گئے تو جنازے نے، جے ادھر چلے گئی تو زمین دیاں ونڈیاں ہو جانیاں نے۔ بیٹیوں طلاق لے لی۔ لوگو یہ جو اللہ نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا یہ جو بیٹیاں ہیں یہ ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا قیامت کے دن، فرمایا وہ جس وقت جہنم کے آگے یہ بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی، باپ ہمارا گزر جائے، میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ، یہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں گی۔ یہ سمجھ لو یہ بیٹیاں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر ان کے ساتھ اچھا نہیں سلوک کیا، اللہ کے فرشتے پکڑ کے انہی دروازوں سے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک اگر کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ جس کی دو بیٹیاں ہی اگرچہ کیوں نہ ہوں اچھا سلوک کرے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، فرمایا میرے ساتھ وہ قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا جس جنت میں محمد رسول اللہ جائے۔ اللہ ہمیں مسلمان صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں یہ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔